ناظرین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر عارف کسانہ حاضر ہے اور آپ کے لیے سویڈن، ڈنمارک اور ناروے کی اہم خبروں کا جائزہ اور یہاں کے حالات حاضرہ اسکینڈینیویا کا خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس ولاگ میں سویڈن سے خبر ہے، یہاں پہ جو گھروں کی قیمتیں ہیں وہ کس طرح ہمسائے جو ہیں وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہوگی کہ سویڈن میں اگلے مہینے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ڈیجیٹل شناخت بھی ممکن ہو سکے گی۔ پھر ہم ڈنمارک کی بات کریں گے جہاں پہ گھروں کی جو قیمتیں ہیں اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور جو اسکینڈینیویا ایئر لائنز ہیں ان کے جو سٹاف کے اراکین ہیں جو ہڑتال کر رہے ہیں اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی، اور وہ اس کا اثر جو ہے وہ اسکینڈینیویا میں جو مسافر ہیں ان کے آنے جانے پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ اور پھر ہم جناب ناروے کی جو سرحدی کنٹرول، پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں اور دیگر امور ہیں ان سب پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ ان تمام تر تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ جلد بازی میں یا بعض حالات میں کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتے اور جس کا بعد میں آدمی کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو یہاں پہ ماہرین ہیں انہوں نے ایک اصول دیا ہے جس کو ہالٹ رول کہتے ہیں۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ یہ ہالٹ کا جو انگلش کا لفظ ہے اس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ ہے ایچ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہنگری، بھوکا۔ اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کا مزاج ظاہر ہے اس وقت بہتر نہیں ہوگا، آپ ہو سکتا ہے بہتر فیصلہ نہ کر سکیں۔ دوسرا ہے اے سے ہے اینگری، اینگر، کہ اگر آپ غصے میں ہوں گے تو تب بھی آپ درست فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا ہے لونلی، ایل، یعنی اگر آپ تنہائی کا شکار ہوں تو پھر ظاہر ہے آپ کی سوچ اور آپ کے جذبات جو ہے وہ بھی آپ کو متاثر کریں گے۔ اور چوتھا جو لیٹر ہے وہ ہے ٹی، ٹائرڈ، اگر آپ تھکے ہوں تو تب بھی دماغ درست طور پہ فیصلہ نہیں کرتا۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کریں تو ان 4 چیزوں پہ غور کر لیں کہ کیا آپ بھوکے تو نہیں ہیں، کیا آپ غصے میں تو نہیں ہیں، اور کیا اس وقت آپ تنہائی کا شکار تو نہیں ہیں، یا آپ بہت تھکے نہیں ہیں۔ تو ان 4 چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس چھوٹی سی بات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلتے ہیں جناب سویڈن کی جانب۔ تو سویڈن میں جو آپ کے پڑوسی ہیں وہ آپ کے گھر کی قیمت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ گھر کی جو قیمت ہے اس کا تعلق گھر کے سائز سے، اس کی حالت سے، اس کی جگہ سے، یا اس کی رینوویشن اور باقی چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات آپ کے پڑوسی جو ہیں وہ انڈائریکٹلی آپ کی گھر کی قیمت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کی قیمت کم زیادہ نہیں کرتے، لیکن وہاں کا جو ماحول ہے وہ جو خریدار ہیں ان کو متاثر کر سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی گھر کے قریب کسی کا باغ انتہائی خراب حالت میں ہے، یا باہر سامان بکھرا ہوا ہے، یا وہاں کا جو داخلی راستہ ہے وہ غیر واضح ہے، تو جو خریدار آتا ہے اس کو وہ ماحول اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اور اسی طرح ایک اور ریئل اسٹیٹ کے جو ماہر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ایک کسی نے گھر خریدنا تھا لیکن ساتھ والا گھر جو ہے وہ بہت ہی خراب حالت میں تھا، اور وہاں سامان وغیرہ بہت بکھرا ہوا تھا، اور خریدار سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ علاقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ایک اور نے بڑی دلچسپ مثال دی کہ ان کو گھر تو پسند تھا لیکن ان کا جو منظر تھا وہ جہاں پہ پانی نظر آتا تھا سمندر کا، وہ درختوں کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، اور جو ہمسائے تھے اس کے درخت کی وجہ سے وہ باہر یہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بلکہ ایک اور جگہ بھی میں نے خود بھی محسوس کیا کہ جو درختوں کی وجہ سے جو گھر کا جو ماحول تھا وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو خریدار آتا ہے وہ گھر کو بھی دیکھتا ہے لیکن باقی جو ارد گرد کی چیزیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے ہمسایوں سے بھی تعلقات اچھے رکھنے چاہیے تاکہ جب آپ گھر کی خرید و فروخت کریں تو اس میں یہ چیز اثر انداز نہ ہو۔ یہاں میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا فیڈ بیک، اپنا خیالات جو ہے اس حوالے سے دے سکتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں آپ جانتے ہیں کہ ستمبر میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور پہلی دفعہ یہاں پہ ڈیجیٹل شناخت جو ہے یہ بھی ممکن ہو سکے گی۔ یہاں سویڈن میں ہم بینک آئی ڈی یوز کرتے ہیں، تو بینک آئی ڈی جو ہے اس کو شناخت کے طور پہ استعمال کیا جا سکے گا اگر وہ آپ کی ایکٹیو ہے، اور اس کو آپ وہاں پہ جو انتخابی عملہ ہے اسے آپ دکھائیں گے، اور پھر وہ کیو آر کوڈ سے جو ہے وہ اس کی وہ شناخت جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ لیکن موبائل فون پر شناختی کارڈ کی تصویر یا اسکرین شاٹ یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں اگر آپ ویسے اپنا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں۔ تو اب ٹیکنالوجی کو بھی جو ہے
وہ رفتہ رفتہ اس انتخابی عمل میں بھی جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ آسانی رہے۔ سویڈن کے بعد جناب ہم ڈنمارک کا رخ کرتے ہیں، اور ڈنمارک میں جو فروخت کے لیے گھر جو دستیاب تھے ان میں کافی کمی واقع ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو پراپرٹی مارکیٹ ہے ان کے مطابق اگست کے مہینے میں پورے ڈنمارک میں تقریباً 30,000 گھر جو ہیں وہ فروخت کے لیے دستیاب تھے، اور یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 14% کم ہے، اور یہ خاصی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گھروں کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن اپارٹمنٹس کی جو تعداد ہے وہ فروخت کے لیے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ڈنمارک میں جو اگست کے مہینے میں 6,180 اپارٹمنٹ جو ہے وہ فروخت کے لیے موجود تھے، جو پچھلے جولائی کے مہینے سے 2.7% زیادہ تھے۔ تو اس میں نمایاں اضافہ جو ہے وہ دارالحکومت کوپن ہیگن میں دیکھنے میں آیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ باقی ملک کی صورتحال بھی جو ہے وہ اس سے سمجھی جا سکتی ہے۔ جولائی کے مہینے میں فروخت کے لیے جو موجود اپارٹمنٹ تھے ان کی تعداد کوپن ہیگن میں 7.4% بڑھی ہے، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ اضافہ 50% زیادہ ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، گھروں کی صورتحال بھی اور اپارٹمنٹس کی صورتحال بھی، اور اس میں ماہرین کے مطابق بہت سی جو تبدیلیاں کی وجہ سے ہے، رہائش کے رجحانات ہیں، مارکیٹ کی صورتحال ہے۔ اسی طرح ڈنمارک میں جو سمر ہاؤسز ہیں ان کی خرید و فروخت میں بھی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ایس کے ملازمین کی ہڑتال کے حوالے سے ہے، جس میں ڈنمارک کے علاوہ ناروے وہ بھی اس میں شامل ہے، بلکہ سویڈن بھی۔ تو اس میں جو اسکینڈینیوین ایئر لائنز ہیں ان کا جو کیبن کریو سٹاف ہے وہ اپنے اجتماعی معاہدے کو انہوں نے ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کی جو یونین ہے انہوں نے کہا جی کہ اگر آئندہ دنوں میں معاہدہ نہ ہوا تو پھر وہ ہفتے کے روز سے صبح 4 بجے سے وہ اسٹرائک شروع کر سکتے ہیں، جس میں 500 کے قریب ملازمین جو ہیں وہ ہوں گے، اور بنیادی تنازع ان کی تنہاؤں، غیر یقینی کام کی صورتحال اور جہاز میں مسافروں کی حفاظت سے متعلقہ جو ملازمین ہیں ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ یونین کا کہنا ہے کہ ملازمین چاہتے ہیں کہ ان کے کام کے حالات زیادہ واضح اور بہتر ہوں، اور اس سے پہلے بھی جون میں بھی ان کے مذاکرات ہوئے تھے، اور کئی جو ہے وہ ملازمین اسٹرائک پہ تھے، جس پہ کئی پروازیں جو ہے وہ متاثر بھی ہوئیں۔ تو اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو یہ لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے جن لوگوں نے اسکینڈینیوین ایئر لائنس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں سفر کرنا ہے وہ سفر سے بہت پہلے اپنی فلائٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ ضرور چیک کر لیں۔ ڈنمارک سے اب آپ کو لے چلتے ہیں ہم ناروے۔ تو ناروے نے سرحدی کنٹرول کو اہم قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسپین میں آپ جانتے ہیں کہ سیوٹا کے علاقے میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ناروے کی جو وزیر انصاف ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب یورپ کو اپنی بیرونی سرحدوں کا مؤثر کنٹرول سنبھالنا چاہیے، اس کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 2015 کے مہاجرین کے بحران کی یاد تازہ ہو گئی ہے، جب مراکش سے لوگ جو ہے وہ سیوٹا گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو یورپ میں پناہ گزینوں کا اور امیگریشن کا نظام منظم، محفوظ اور مؤثر ہونا چاہیے، اور اس میں تمام یورپی ممالک جو ہے وہ باہمی ایک دوسرے سے تعاون کریں تاکہ سرحدی نگرانی کو بہتر بنایا جا سکے، اور ان افراد کی واپسی کو ممکن بنایا جا سکے جو غیر قانونی طور پہ یورپ کے اندر داخل ہوں۔ تو یہ جناب اثرات جو ہیں وہ ناروے تک بھی گئے ہیں۔ اس کے بعد جناب ناروے میں جو فیول ہے، پیٹرول، ڈیزل، اس کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہاں پہ ایک سیاسی موضوع بھی بن گیا ہے، اور اپوزیشن کنزرویٹو پارٹی کے کئی مقامی علاقائی رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر ہنگامی ٹیکس جو ہے وہ کم کیا جائے، اور یہ ٹیکس کی کمی جو ہے وہ 1 ستمبر کو ختم ہونے والی ہے، اور اس میں مختلف علاقوں کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کو پارلیمنٹ میں دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کا شکار ہیں، اور اگر یہ اس میں قیمتیں بڑھ گئیں اس کی ایندھن کی تو ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ ہوگا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، اور کنزرویٹو پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل میں کمی کے لیے جو ہے وہ کوشش جاری رکھیں گے، اور تاکہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ تو یہ جناب آپ کی خدمت میں نے سویڈن، ڈنمارک اور ناروے کی جو موجودہ صورتحال ہے، تازہ ترین خبریں وہ میں نے پیش کی ہیں۔ یہ آپ کو کیسی لگیں اس کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں جو ہے اپنی رائے سے کر سکتے ہیں۔
تو جلد ہی آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی.